السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جملہ فعلیہ کے قواعد۔ جملہ فعلیہ کی تعریف سب سے پہلے پیش کی جاتی ہے۔ جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، یا وہ جملہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے۔ اس کے پہلے جز کو فعل اور مسند، جبکہ دوسرے جز کو فاعل اور مسند الیہ کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، ایک فعل کے عطف کے واسطے سے کئی فاعل ہو سکتے ہیں، جیسے جاء زید و عمر و بکر۔ تو یہاں پر جاء صرف ایک فعل ہے اور اس کے فاعل 3 آئے ہیں، زید، عمر، بکر۔ تو عطف کے ذریعے ایک فعل کے کئی فاعل ہو سکتے ہیں، لہذا جاء کو فعل کہیں گے، زید کو معطوف علیہ واو حرفیت، عمر معطوف اول واو حرفیت، بکر معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے تمام معطوف سے مل کر یہ ہو جائے گا فاعل، پھر فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قاعدہ نمبر 2، فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو چاہے وہ تثنیہ ہو یا جمع، فعل ہمیشہ واحد ہی رہے گا، جیسے ضرب الرجلان، ضرب المسلمون۔ تو دیکھیے یہاں پر الرجلان یہ جو فاعل ہے یہ اس میں ظاہر ہے، تو یہاں فعل ضربہ لایا گیا واحد، اور الرجلان یہ تثنیہ ہے۔ اسی طریقے سے ضرب المسلمون، المسلمون یہ جمع ہے اور اس کا فعل واحد لایا گیا ہے۔ قاعدہ نمبر 3، اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل واحد و تثنیہ جمع ہونے میں فاعل کے مطابق ہوگا، جیسے زید ضرب، زیدان ضرب، زیدون ضربوا۔ تو یہاں پر دیکھیے فاعل اس میں ضمیر ہے، کہا زید ضربا، تو ضربا میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل بنے گی ضربا کا۔ اسی طریقے سے کہا زیدان ضربا، تو یہاں پر الف ضمیر بارز ضربا کا فاعل بنے گی۔ اسی طریقے سے کہا زیدون ضربو، تو ضربو کا فاعل یہ واو ضمیر بارز ہے۔ تو قاعدہ یہ کہ اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل واحد و تثنیہ جمع ہونے میں فاعل کے مطابق ہوگا۔ تو یہاں زیدون ضربا، زیدان ضربا، زیدون ضربو۔ قاعدہ نمبر 4، جازا یجوزو، وجبا یجبو، امکنا یمکنو، استحب یستحبو کا فاعل اکثر فعل مضارع ان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جازا ان یقتصر علی انفہ فی السجود عند ابی حنیفۃ۔ فائدہ یہاں پر کچھ بیان کر رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ کی 6 قسمیں۔ نمبر 1، مطلق فعل، یعنی فعل معروف یا فعل مجہول سے شروع ہونے والا، جیسے ضرب زید، خلق الانسان ضعیفا۔ ضرب زید میں فعل معروف کی مثال ہے، اور خلق الانسان ضعیفا میں فعل مجہول کی مثال ہے۔ جب اس کی ترکیب کریں گے تو کہیں گے ضرب فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خلق الانسان ضعیفا، تو یہاں پر خلقہ فعل ماضی مجہول ہوگا، الانسان اس کا نائب فاعل ہوگا۔ پہلے اس کو بنائیں گے الانسانی کو ذوالحال، ضعیفاً کو حال، پھر ذوالحال حال ملا کر نائب فاعل بنائیں گے، پھر فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے فائدہ، افعال قلوب سے شروع ہونے والا، جیسے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ فائدہ نمبر 3، افعال ناقصہ سے شروع ہونے والا، جیسے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تو یہاں پر کانا یہ فعل ناقص ہے، اور جو لام نے لا تحسبن دکھایا تھا، یا حسیبہ یا حسبو، یہ جو ہے حسیبہ یا حسیبو جو ہے یہ افعال قلوب میں سے ہے۔ اور پھر جو ہے فائدہ نمبر 4 ہے یہاں پر، افعال مقاربہ سے شروع ہونے والا اسم،
جیسے عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا، تو یہ عسیٰ جو یہاں پر ہے یہ افعال مقاربہ میں سے ہے۔ فائدہ نمبر 5، افعال مدحو ضم سے شروع ہونے والا، جیسے فنعم المولا ونعم النصیر۔ نمبر 6، افعال تعجب سے شروع ہونے والا، جیسے اسمعوا بہم وابصروا۔ یہ بہت ہی عمدہ جملہ فعلیہ کے قواعد ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اسے اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیں اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔